اور دوسرا حضور کی داعیہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ ہاں حلیمہ سعدیہ. کنے کہہ دو ام ایمن. میں آپ کو پہلے بھی بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حضور کی داعیہ جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ نہیں ہے، وہ ام ایمن ہے. کنے کیا ام ایمن؟ جلال. ٹھیک ہے، ام ایمن حضور کی داعیہ ہے اور یہ سیاہ فام تھی. حضور جلال میں آگے فرمایا خبردار اگر کسی نے یہ ان کو کالا ہونے کا تانا دیا، ان کی اس شکل پر. جانتے ہو آمنہ، سیدہ آمنہ کے بعد میری تربیت کرنے والی ام ایمن ہے. سیدہ آمنہ کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کرنے میں اور آپ کی پرورش کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ حضرت ام. اپنی بیٹیوں کے نام ام ایمن کے نام پہ رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو حضرت ام ایمن کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، ایک تعلق تھا، رشتہ تھا. اور منع کیا کہ آپ کسی حبشی کے چہرے کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر. یہ خطبہ حجۃ الوداع نہیں آپ نے سنا کہ انسانیت کی قدر کیا ہے؟ انسان کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب میرے فتبارک اللہ احسن الخالقین فی ای صورت ما شاء. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دو آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ آپ سمجھ گئے کہ اس چہرے کو فی ای صورت ما شاء، کہ ہم نے جیسی صورت چاہی ویسی بنا دی. ہم سب کے چہرے رب کی چاہت کے مطابق ہیں. اس لیے دنیا کا کوئی بھی چہرہ اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. یہ رب کی مرضی کے مطابق ہے. یہ تخلیق میرے رب کریم کی ہے. قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ذات ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، جس نے تخلیق کیا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کتنی خوبصورت ہو اور کتنا دلجو ہوں میں. ستم یہ ہے کہ پھر بھی ہم مر جائیں گے. اس کے باوجود اللہ کریم فرماتے ہیں ثم بعد ذالک لمیتون. اس کے حسن کے، شباب کے، جوانی کے، جاہ و حشم کے، دولت کے، جاہ کے، سب کے باوجود ثم بعد ذالک لمیتون، پھر بھی ہم نے مرنا ہے. اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے، کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. یاد رکھنا ہم یہ سب کچھ، زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. تم کہتے ہو میں آزاد ہوں، کیسے آزاد ہو؟ اور آزاد ہو کیسے سکتے ہو؟ غلام بھی کبھی آزاد ہوا ہے، اور ہم تو اس کے غلام ہیں جو ساری کائنات کو بادشاہی عطا کرنے والا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. ہمارے گلے میں اسلام کی غلامی کا طاق کس نے ڈالا ہے؟ یہ میرے رب نے ڈالا ہے. اور یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہیں محمد رسول اللہ کا غلام بھی بنایا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر انکم یوم القیامت
بلا شبہ روز قیامت تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. یہ ذکر کر کے تخلیق کا پھر فرمایا تم نے فوت ہو جانا ہے. تمہارے فوت ہونے کے بعد ہم نے تمہیں قبروں سے اٹھانا ہے. اور قبروں سے سب سے پہلے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو حضور ایک دفعہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے. عشاء کا وقت تھا. حضور دیر سے آئے. یہ ممکن نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے پابند نہ ہوں اور تہذیب تمدن کی حامل شخصیت اس طرح سے انتظار کروائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو صحابہ کی چہرے مڑ کر مسجد نبوی کے دروازے کی طرف ہو گئے. ہو سکتا ہے دشمنی ہے, کسی نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو, کافر حضور کی جان کے در پہ ہیں. تو دیکھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے. ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا, دوسرا حضرت عمر فاروق کا پکڑا ہوا. دوستوں کے ساتھ چلتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر پیر چل رہا ہوتا, مریض پیچھا پیچھا رہنے, ہمیں بڑی مشکل سے کرنا آگے دے آؤ اور بابا آگے دے آؤ. لوگ نہیں چلتے ساتھ, لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ ذات والا صفات پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہے, دوسرا فاروق اعظم کا پکڑا ہے, اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے. صحابہ نے جب دیکھا تو اس کی یا رسول اللہ کیا خوبصورت منظر ہے. ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں, درمیان میں محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, صحابہ قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی آئیں گے. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث پاک پیش کی میں حضور نے فرمایا ایسے ہی. تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, میرا نبی تو تمہاری پشتوں کا علم بھی رکھتا ہے. نبی کو کہتا ہے غیب کا علم نہیں ہے. حضور نے بتا دیا کہ اسی طرح سے ہم قیامت کے دن, یہ غیب نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن بھی آئیں گے تو کس حال میں, کہ ایک ہاتھ ابو بکر کا تھاما ہوگا اور ایک عمر کا تھاما ہوگا. تو ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ہم تمہیں تمہاری قبروں سے کیا کریں گے, اٹھائیں گے. یہ باس جو ہے یہ بھی ہے, مرنا بھی ہے, ایک برزخی زندگی, اس کے بعد اٹھنا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, پھر اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے. طرائق سے مراد مفسرین نے یہ لی ہے کہ جیسے 7 آسمان پیدا کیے, یہ نہیں کہ یہ ایسے ہی 7 آسمان بنا دیے, اور ان میں راستے بھی ہیں اور حکمت کے ساتھ بنائے ہیں, خوبصورتی کے ساتھ. آپ اس کی خلقت میں کوئی نقص بھی تلاش نہیں کر سکے. پھر فرمایا وما كنا عن الخلق غافلین, اور ہم اپنی مخلوق کی مصلحتوں سے بھی بے خبر نہیں. کیا خوبصورت چیزیں ہیں. وما كنا عن الخلق غافلین, ہم اپنی مخلوق کے مصلحت کے راستوں سے بھی غافل نہیں تھے. اس کے لیے ہم نے کتنی آسانیاں پیدا کی, ہم اس کی مصلحتوں کو بھی سامنے رکھ, کیونکہ مالک اور خالق ہماری مصلحتوں کو اپنی نگاہ ناز میں رکھے ہوئے. اور آگے فرمایا کہ ہم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِمَاءً بِقَدْرٍ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, دھوپ میں 2-3 منٹ کی بارش ہوئی اور ہم بڑے خوش ہوئے. ایسا ہی ہوا. دیکھیے جب تک زندگی باقی ہے ہم بارش کے محتاج ہیں. بارش کی کیا ہے, وہ تو ہماری اپنی نالائکی ہے. ہم نے راستے گندے کیے ہوتے ہیں, نالیاں بند کی ہوتی ہیں. اگے چوری نے پانی نہیں جان دینا, چوری ہوئی آگے پانی نہ جان دینا.
جڑا لوکاں دے راہ بند کر چھڑے، جڑا نالیاں بند کر چھڑے، وہ کون؟ غصہ نہ کیجیے گا. اسے چودھری نہیں کہتے ویسے. چودھری پتہ کتنا کو کہتے ہوتے سی؟ جڑا اپنی پیلی لوکاں نوں دیندا ہوندا سی، انہوں چوری کہتے ہیں نا. پلا خرچن والا چودھری ہوندا ہے. گل سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ جو پلہ خرچنے والا ہو، جو اپنی ضروریات چھوڑ کے دوسروں کا خیال رکھتا تھا. کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی، رات کو جا کے کسی کی بیٹی کے لیے جہیز کا پیسے دے رہا ہوتا تھا، وہ چوری ہوتے تھے. چھپڑ سے قبضہ کرنا والا چوری ہوتا ہے. یہ چھپڑ کس نے چھوڑے تھے؟ مالکی تو پتا چلا مالکی کی، وہ مالکی چھٹی جے نا، وہ دیتے تسی قبضے شروع کر دیتے. پیڑ کا پانی کتنے جانا ہے؟ پتیسر کا پانی کتنے ہوتا ہے؟ میں ایتھی کٹے سارا، میں اپنی زندگی کے 35-40 سال نے ایتھی کٹے. سانوں پتا ایتھی کی ہوندا سی، ہن کی وَلَقَدْ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ. اللہ کریم فرماتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں پانی عطا فرما دیتے ہیں. یہ سیلاب تمہاری نالائکی کی وجہ سے آیا ہے. تم نے زرعی زمینوں کو سینکڑوں کلومیٹر کی ہائی وے تعمیر کر دی، پانی نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو تمہاری نالائکی ہے. یہ کس کی نالائکی ہے؟ ہماری. سیلاب پاکستان میں اس قدر تباہی ہوئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کا کتنا نقصان ہو چکا ہے. لوگ کس مشکل اور کرب میں ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ کی وجہ سے ہوا. یہ آپ کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. ورنہ میرے رب کی رحمت، وہ رحمت آسٹریلیا میں نہیں برستی. ملیشیا میں وہاں 8 دن غالباً رہ کے آیا تھا. دن میں 3 دفعہ بارش ہوتی ہے، اور ایسی بارش بھی نہیں ہوتی جیسی یہاں ہوتی. اس قدر موسلا دھار بارش ہوتی ہے کہ آپ نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہاں کوئی سیلاب نہیں آتا، وہاں کوئی نہیں رڑتا، وہاں کوئی عذاب نہیں بنتا، کیونکہ انہوں نے اس کا علاج کر رکھا ہے. آپ لوگوں نے علاج کی بجائے بیڑا غرق کیا اس ملک کا. 75 سالوں سے آپ لوگ ہمیں نالیاں تک نہیں دے سکے. خدا کی لعنتیں برسیں گی، جو زندہ ہے، جو چلے گئے ان پر بھی اور جو ہیں ان پر بھی، جنہوں نے اس ملک کے باسیوں کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے انہیں سیلاب میں پھیلایا. اللہ کریم کی ذات ان سے بدلہ لے گی. ہم نے کیا لینا ہے؟ آپ نے تو ان کو ہی ووٹ دینے. اچھا آپ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ تو پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، آپ نے تبھی ان کے ساتھ ہی ہونا ہے. انتصاب آپ نہیں کر سکتے. آپ تو اپنے نمائندے چن نہیں سکتے. کون سی تلخ باتیں آپ سے میں کہوں؟ آپ تو پارٹیوں میں تقسیم مسلکوں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی قوم ہے. یہ ازل سے اصول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکمرانی کرو. اللہ کریم اس قوم کو بھی یہ ہوش عطا فرمائے، اور یہ ہوش آ رہا ہے. آہستہ آہستہ آئے گا. بے شک آج سے 20 سال بعد آئے، 10 سال بعد آئے، 30 سال بعد آئے، یہ قوم اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے. اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اب جب تک آپ باشعور نہیں ہوں گے تب تک آپ کا یہی حال کیا جاتا رہے گا. چھوٹی سی 100 فٹ کی گلی پر شادیانے جب آپ بجانے بند کریں گے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ انہوں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنتا ہے. وَلَقَدْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. ہم اللہ کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں، جو میں نے جتنی آپ کے سامنے تلخ باتیں کی ہیں،
اس کا بس صرف آپ کو یہ ایک جملہ ہے جو میرے رب کریم کا ہے، من السماء ماء بقدر، بقدر، جتنی تمہاری ضرورت ہوتی ہے میں تمہیں اتنا پانی عطا کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ڈیم نہیں تھے، آپ رڑ گئے، آپ نے تو وہ کہا بھی نہیں، یہ ڈیم کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ تو بڑی پرانی ہے، ہزاروں سال پرانا طریقہ کار ہے پانی کو محفوظ کرنے کا، آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بھگتے ہیں، اب اس میں سارے بھگت رہے ہیں، آپ بھی ہم بھی۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اس پانی کو، اس کو کیا کیا؟ پھر زمین میں ٹھہرا دیا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر یہ پانی کیا کرے گا؟ زمین میں جائے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم یقیناً ہم اسے بالکل بھی ختم کر سکتے ہیں، خشک سالی بھی آ سکتی ہے، قدری ضرورت بھی ہم دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور پھر اس بارش کے پانی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس میں سے تمہارے لیے باغات اور کھجوریں اگائی۔ سبحان اللہ۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ عزیز جس طرح آج آپ لوگ ٹائم پہ آئے ہیں، اگلے جمعۃ المبارک کو بھی ٹائم سے آئیے گا، تو انشاءاللہ عزیز زیادہ سے زیادہ یہ ہم سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ عزیز مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔